کہ وہ کل جا کر جسم چاٹ کر دیکھے گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے سے ہی کھیتی باڑی میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں میں رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو، ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے، آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ یعنی یہ بات کسان کے لیے پریشان کن تھی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے اور لوگوں کو کاٹتی ہے، یعنی نارمل حرکات نہیں رہیں اس کی۔ تو یہ چیز واقعی کسان کے لیے پریشان کن تھی، کیونکہ 2-3 روز سے وہ اپنے گھر کے حالات سے باخبر نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اتنا عرصہ ہو گیا تھا کسان کے ہاں کام کرتے ہوئے، اور کسان اس پر ہر طرح سے اعتماد کرتا تھا، کیونکہ کبھی اس نے کام میں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں مبتلا دیکھا، شش و پنج پریشانی، تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں میں ہی رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا گیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادھموا یعنی آدھا مرا ہوا کر دیتا ہے، اور وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ تو کسان اس بری طرح سے مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، ہلکان نڈھال، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ بول پڑا، فوراً، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے، بے قرار ہو گئے، تڑپنے لگے۔ بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ یعنی یہاں تک چغل خور نے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ کسان کو گمراہ کیا یہ کہہ کر اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، کسان کے سالوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ کسان ان کی بہن کو روزانہ مارتا ہے اور سب کے سامنے سر عام بے عزت کرتا ہے، اور کسان کے بھائیوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ کسان کے سالے اس کو روز مارتے پیٹتے ہیں، اور تم کیسے بھائی ہو کہ تمہیں اپنے بھائی کا احساس نہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق یہاں تک پڑھے گئے سبق میں موجود جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ صفحے پر موجود ہیں، جو آپ کو سبق کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ کل